السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس اعظم حیدری آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں مسجد کے صدر اور سیکریٹری اور امام کے تعلق سے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مسجد کے صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، کمیٹی کے لوگ ہیں، پہلے اپنے اندر یہ صلاحیت دیکھ لیں کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے، کتنی شرعی معلومات ہے آپ کے پاس، کتنی دینی علم آپ کے پاس ہے۔ اگر یہ ہے تو شریعت کے روز سے، شریعت کے حساب سے، دین کے حساب سے آپ پر کیا فرض بنتا ہے کہ آپ صدر اور سیکریٹری یا کمیٹی کے لوگ ہو کر مسجد جو اللہ کا گھر ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، کسی کے باپ کی فیکٹری نہیں ہے، کسی باپ کا مکان نہیں ہے، جو آپ جیسے چاہیں جب چاہیں جو کریں، پہلے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لیجیے کہ واقعی ہم اس لائق ہیں کہ اس مسجد کو دیکھ بھال کرنے کا۔ یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ اگر آپ کو صدر اور سیکریٹری بنا گیا تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہے، اگر آپ اس طرح سے اس پر عمل کریں، بحسن خوبیہ کام انجام دیں اور حسن اخلاق کے ساتھ آپ ہر کام کو پیش کرتے رہیں، لوگوں سے ملتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں مسجد کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ جن کی زبان نہیں ہے، بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، جس کو نہ گفتگو کا سلیقہ ہوا نصیب، سنتے ہیں وہ قبیلوں کا سردار ہو گیا۔ تو آج یہی حال ہے مسجد میں، اس طرح کی بات، اے امام صاحب، اے خادم صاحب، اے فلاں صاحب، یہ آواز، اتنی اونچی آواز میں بات کرنا ایک امام کے ساتھ، یہ آپ کو زیبا نہیں دیتا ہے۔ آپ کا نوکر نہیں ہے، امامت کر رہے ہیں، وہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، نائب رسول ہیں، آپ کو بات اسی کی طرح کرنی چاہیے۔ آپ صدر سیکریٹری ہو کے پیخانہ پیشاب صاف کرتے ہیں کیا؟ آپ مسجد میں جھاڑو لگاتے ہیں کیا؟ آپ صاف صفائی کرتے ہیں کیا؟ آپ پورے انتظامات کو دیکھتے ہیں کیا؟ صرف آپ اپنے نمود کے نام و نمود کے لیے کہ مجھے سیکریٹری کہا جائے، مجھے صدر کہا جائے، میری بستی میں عزت ہو، میرے گاؤں میں عزت ہو، میرے محلے میں عزت ہو، لوگ مجھے دعوت دیں، میں بریانی کھاتا رہوں، لوگ کہیں آئیے آئیے صدر صاحب، آئیے سیکریٹری صاحب، اسی کے لیے آپ کو سر جھکا کے چلنا ہوگا، بات ادب کے دائرے میں کرنا ہوگا، ہر معاملات کو آپ کو صحیح رکھنا ہوگا۔ آئے دن یہ معاملات سب کے سامنے آتے رہتا ہے، مسجد میں خرد برد کا، مدرسے میں خرد برد کا، تو یہ کیوں آتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر کوئی بات ہے تبھی تو ہے، آگ لگتی ہے تب دھواں اٹھتا ہے، یوں ہی نہیں اٹھتا۔ آئے دن کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں اماموں کے ساتھ، مؤذن کے ساتھ، خادم کے ساتھ جو پیش ہوتا ہے، معاملات جو پیش ہوتا ہے، اس معاملات کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لہذا بہت ہی سوچ سمجھ کے آپ کو اس عہدے کو لینا ہے اور اس عہدے کی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ یوں ہی خالی کھلی میں نہیں چلے گا۔ اللہ کے یہاں ساری باتیں پوچھ ہو جائے گی کہ آپ ہمارے گھر کا سیکریٹری بنے تھے، ہمارے گھر کا صدر بنے تھے، آپ پر ذمہ داری کیا تھی؟ آپ اپنے لیے پنکھا چلائیں گے؟ آپ اپنے لیے اے سی چلائیں گے؟ آپ اپنی مرضی سے کام کریں گے؟ اور جو نمازی ہے اس کے لیے نہیں۔ صدر سیکریٹری اور کمیٹی کے لوگ بیٹھ جائیں گے، وہاں پنکھا اور اے سی چالو ہو جائے گا، اور جب کوئی نماز اور تلاوت کرے تو وہاں نہیں۔ یہ کیا ہے؟ انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے۔ بہرحال
میرے دوستو، یہ زندگی بہت مختصر ہے، بعد مرنے کے سارا حساب و کتاب آپ کو دینا ہوگا۔ دونوں کاندھے پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کروں گا تو بھی، آپ کریں گے تو بھی، تو اس کو آپ نظر میں رکھیے اور اسی طریقے سے آپ کام کیجیے جس طرح سے ہونا چاہیے، تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، آپ اللہ کی نظر میں سرخرو بھی ہو جائیں گے۔ سارے معاملات ہونے کے باوجود بھی بہت سارے معاملات آتے ہیں، آپ پر الزام بھی لگایا جاتا ہے، آپ پر باتیں بھی آتی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اس عہدے کو لیے ہوئے؟ اور بھائی جب الزام لگایا تو آپ اس عہدے کو چھوڑ دیجئے، دوسرے کو آنے دیجئے۔ اگر آپ واقعی بری ذمہ ہے اور آپ پر غلط الزام ہے تو پھر آپ کو بلائیں گے لوگ، پھر آپ کو بیٹھائیں گے لوگ، اسی مسند پر بیٹھائیں گے، نہیں فلاں صاحب کا کام بہت اچھا تھا، فلاں صاحب کا کارنامہ بہت اچھا تھا، انہوں نے بہت ترقی کی، بہت مسجد کو خوب آرائش کیا، سجایا، محنت سے مسجد کو تعمیر کروایا، تو خود بخود لوگ جو ہے نا آپ کو بلائیں گے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کو ہٹایا جاتا ہے کہ آپ ہٹ جائیے، آپ ریزائن دے دیجئے، دستخط کر آپ اس سے سبکدوش ہو جائیے، مگر نہیں ہٹتے۔ تو لہذا ان سب باتوں کا خیال رکھیے، گرفت میں آ جائیں گے تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ پہلے اپنی زندگی کے اعمال کو درست کر لیجئے، پہلے اپنی معلومات میں اضافہ کر لیجئے کہ جس جگہ پہ ہوں، جس مسند پہ ہوں، اس کے میں اہل ہوں کہ نہیں۔ ہمارے خلفائے راشدین کو بلا کر کے لایا جاتا تھا، وہ ڈرتے تھے کہ نہیں، اس جگہ پہ رہنے کا معنی ہے کہ ایک ایک پائی کا حساب، ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا۔ کسی کا ساتھ زیادتی کریں گے تو بھی، کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو بھی، مگر بلایا جاتا تھا، کیا جاتا تھا، لایا جاتا تھا پکڑ کے، اور آپ صدر سیکریٹری بننے کے لیے ایک گروپ بنا لیتے ہیں، اپنے آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں، تمہیں صدر بننا ہے، تمہیں سیکریٹری بننا ہے، میں خادم بنوں گا، اور نتیجہ کہ اپنے زور اور دبدبا سے آپ اپنے جو ہے نا اس عہدے کو لے لیتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین کی خدمت ہے، یہ مسجد کی خدمت ہے، یہ اللہ واسطے آپ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ہوش کے ناخن لے لو، بہت پھنس جاؤ گے پریشانی میں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے والا بن جائے۔ 4 مصرے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کچھ نہیں علم و ہنر ہے بن گیا سرخیل تو، بن کے عالم کر رہا ہے صرف قال و قیل تو، کس قدر کرتا ہے لور رائے کی تذلیل تو، کچھ نہیں ہے فعل پر اپنے تجھے کچھ انفعال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ تو آپ اگر صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، تو مسجد کی خدمت اللہ واسطے کیجیے، بعد میں شیرنیت لائیے، مؤذن، امام، خادم سب کو ایک نظر سے دیکھیے، کسی کے ساتھ وہ زیادتی نہ کیجیے۔ امام صاحب آپ کے پیر کا دھول نہیں ہے، جو آپ کی ہر بات کو مان لیں، تو مجبوری ہے ان کے ساتھ۔ میں اماموں سے بھی کہوں گا کہ ایسی امامت کرنے سے آپ پرہیز کیجیے جہاں آپ کی بے عزتی ہو، جہاں آپ کی جو ہے نا کوئی عزت نہیں ملے۔ آپ اپنا کاروبار کر لیجئے اور بولیے کہ میں امامت کروں گا فری آف کاسٹ، کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، 5 وقت آ کے نماز پڑھا دوں گا۔ آپ معاوضہ لیتے ہیں، یقینی بات ہے 5 وقت کی نماز پڑھانا معمولی بات نہیں ہے، یعنی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی آپ بن جاتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو یقینی بات ہے آپ کو تو نذرانہ ملنا چاہیے، وظیفہ کی شکل میں ملنے چاہیے، مگر جتنے لوگ دیتے نہیں اس سے زیادہ آپ کو بے عزت کرتے ہیں، آپ کی بے عزتی ہوتی ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے آج پرفتن دور، یہ گرانی کا دور، اماموں کو تنخواہ آپ کیا دیتے ہیں؟ 5,000، 6,000، 8,000، 10,000، 15,000،
ایک مزدور 1000 روپیہ کما رہا ہو۔ آپ نے کبھی سوچا کیا امام صاحب کے لیے چاول 5 روپیہ کلو ہے، گوشت کیا 50 روپیہ کلو ہے، کیا سبزی ان کے لیے کم ہے؟ کہاں سے کھاتے ہیں؟ تو امام صاحب کو آپ پر تنخواہ نہیں دے پاتے، مسجدوں کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں، اے سی لگانے میں لگے ہوئے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، چندہ اٹھانے کے لیے تب جھولا لے کر کے اور کپڑا لے کر کے آپ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہیے کہ امام صاحب کو گرانی کے حساب سے مجھے 50,000 روپیہ دینا ہے، 30,000 روپیہ دینا ہے، آپ لوگ اسی حساب سے چندہ دیجئے اور امام صاحب کو اسی حساب سے رکھیے۔ امام صاحب آپ کو اور کہیں جانا نہیں ہے، بس یہی۔ آپ امام کو تنخواہ دیں گے نہیں صحیح تو امام صاحب کیا کریں گے؟ فاتحہ تو پڑھیں گے، جا کے قرآن خوانی تو کریں گے، پیٹ ہے سب کے ساتھ ہے۔ اس دور کے مسلمان نہیں، اس دور کے امام نہیں، آج کے امام۔ میں بہت قریب سے دیکھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں اماموں سے جا کے، خون کا آنسو نکلتا ہے، کیا کیا جائے رئیس بھائی؟ ایسے ہی اب یہی ہے تو کرنا پڑتا ہے ہم لوگ کو، کچھ ادھر پڑھانا پڑتا ہے، کچھ ادھر پڑھانا پڑتا ہے، یہ حال ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ مسجد کے صدر، سیکریٹری یا کمیٹی کے لوگ ہیں تو ان سب چیزوں پر نظر رکھیے، ورنہ آپ گرفت میں آ جائیں گے، آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کو موت کا مزہ چکھنا ہے، قبر کے اندر ساری باتیں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا، اور نہیں تو اس سے بری ذمہ ہو جائیے، نہیں اس عہدے کو نہیں لوں گا، یہ بہت ذمہ داری کا عہدہ ہے، جو لوگ ایسے ہیں اس کو دے دیجیے۔ ایسی نہیں ہے کہ بستی میں لوگ نہیں ہیں، ان کو پکڑ کے لائیے کہ آپ ہیں اس لائق، آپ ہی کو بننا ہے صدر سیکریٹری، آپ نظر دوڑائیے، آپ کو مل جائیں گے لوگ۔ مگر شریف لوگ کیا ہیں، وہ بھاگتے ہیں کہ آپ ان کو کسی نہ کسی سے اس کا گریباں کھینچ لیں گے، آپ اس کا دامن پکڑ لیں گے، اس کو بے عزتی کریں گے۔ آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، جہالت بھری ہوئی ہے، اور آپ جو ہے نا پڑھے لکھوں کی بے عزتی کرتے ہیں، اماموں کی بے عزتی کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آج جو ہم لوگوں کا حال ہے مسلمانوں کا، یہی وجہ کر ہے کہ آپ جس جگہ پہ ہیں اس جگہ کو آپ صحیح سے، ہر ادارے کا یہی حال ہے، صدر سیکریٹری کا، چاہے مدرسہ کا ہو، چاہے اسکول کا ہو، چاہے ہاسپٹل کا ہو، یتیم خانے کا ہو، سبوں کا یہی معاملہ ہے۔ بہرحال میں سبوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج سے آپ عملی میدان میں آ جائیں، اسی میں کامیابی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت کے ساتھ اگر کوئی بات آپ کو دل میں لگ رہی ہو تو معاف فرمائیں گے، اگر سچ ہے تو اس کو قبول کر لیں۔ انشاءاللہ پھر دوسرا ویڈیو بناؤں گا دوسرے موضوع پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔